فرعون، کیا ہم فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی برا کہتے ہیں تو ہم اس کے بازو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. کل وہاں پر قیامت کے دن تو وہ فرعون جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت سے ہمکنار کر دیا، اس کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. قارون، اللہ اکبر، ابی بن خلف، ان منافقوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے میری ماں اور بہنوں تو کل قیامت کے دن میری بہنوں ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ نہیں ملنے والی. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک جو میرے ٹاپک کے مطابق ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی جو ہمیشہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. غور کریے، وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا، ہر پریشانی سے وہ بچ گیا، کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں، وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین جو ہے نا، آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں، یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی گرم ہو جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو، جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں، اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ؟ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ بعض بدنصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے، یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی، کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی، عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی، مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں، کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے تو ہم سب آمین کہتے ہیں، لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی، اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے؟ آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر، ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو، اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ، اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں،
وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم, تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ غور کریے. لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو. آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں. فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فجر کے وقت ہمارے پورے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر میری ماں اور بہنوں, مسجدوں کو آپ غور کریے, جمعہ کی نماز کے لیے جتنی مسجدیں بھر جاتی ہے, فجر کی نماز میں ایک صف بھی آپ کو نظر نہیں آتی. کیا اللہ نے ہم پر صرف جمعہ کی جمعہ نماز فرض کی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا معلوم ہے میری بہنوں؟ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں 8 کی, گھاٹ کی اور 360 کی. 8 کی مطلب جمعہ کی جمعہ کو, گھاٹ کی یعنی نماز جنازہ, 360 کی یعنی عیدین کی نماز, عید کی نماز. یہی ہو رہا آج. کیا اللہ نے 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ اکبر میری بہنوں, ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے. مؤذن ایک دن میں 5 بار ہم کو بلاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھو اللہ بڑا ہے, تمہارا کام بڑا نہیں ہے, تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے, تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ بڑے نہیں ہیں, تمہاری دنیا کا علم بڑا نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر. آؤ وہ رب کی طرف جو سب سے بڑا ہے. 5 وقت مؤذن ہم کو بلا رہا ہے. آج مسلمان میری ماں اور بہنوں اگر فجر کی نمازوں کی اگر پابندی کرتے تو آج یہ بلوں کی ضرورت نہیں پڑتی, غیر مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مسلمانوں کو اذان تو دی جاتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے, تو ہم یہ نماز جو فجر کی اذان کو بند کریں. آج یہی ہو رہا نا, ہم نہیں سنے نیوز میں کئی فلم اسٹارز اذان کو بند کرانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں میری بہنوں؟ ہماری غفلت کی وجہ سے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے, مؤذن کے اذان پر لبیک کہہ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے, تو کسی مشرک یا منافق کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میری بہنوں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتلاتی ہوں. 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بلاتے ہیں نا. اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر پر, آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے اور آپ کو وہ انویٹیشن کارڈ دینے کے بعد 5 مرتبہ آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, آپ ضرور آنا جی, تو میری ماں اور بہنوں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ انہوں انویٹیشن کارڈ بھی دیے, گھر کو 1 سے 5 بار آ کے بولے کیسا بھی آنا آپ, کیسا بھی آنا آپ. اگر ہم نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جاتے. یہی سمجھتے ہیں نا ہم, یہی کہتے ہیں نا ہم. میری بہنوں دنیا میں آپ کو 1 سے 4 بار اگر کوئی آ کے بول دیے کہ آپ آئیے, آپ آئیے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ناراض وہ ہو جائیں گے, اسی لیے فوری لبیک کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی میری ماں اور بہنوں ہر دن 5 بار ہم کو بلا رہا ہے اس کے سامنے سجدے کے لیے. اللہ اکبر. لوگ ناراض ہو جائیں گے بلکہ آپ ان کی بات کو نہیں ٹالتے, تو اللہ کی ناراضی کا آج ہمارے پاس خیال کہاں چلا گیا؟ ہر دن 5 بار ہم کو بلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہر دن, ایک دن نہیں, ہر دن. اور ہماری زندگیاں نمازوں سے خالی.
میری بہنوں ہم کھانا جیسا ہمارے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤں گی تو مر جاؤں گی, سانس نہیں لوں گی تو مر جاؤں گی, اسی طریقے سے اگر نمازیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری روح مر جائے گی. یاد رکھنا, دنیا کی کامیابی کے لیے ہم جس طریقے سے ہمارے اندر طاقت ہم لانا چاہتے ہیں کھانے کے ذریعے, اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو یہاں پر نمازیں ادا کرنا ہے. اگر آپ نمازیں ادا نہیں کریں گے میری ماں اور بہنوں, دنیا میں اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ہم کو کل قیامت کے دن بھی جھکنا نصیب نہیں ہوگا. یاد رکھنا, کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میری ماں اور بہنوں, اللہ کے لیے اس آیت کو یاد رکھو, اور اس جو ندامت کل ہوگی, جو ذلت کل ہوگی, جو بے عزتی کل ہماری قیامت کے دن ہوگی اگر ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے, تو اس ذلت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا میری بہنوں, کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ہماری اگر بے عزتی کر دے 4 لوگوں کے سامنے, تو زندگی بھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, ہے نا, کہ 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہماری بے عزتی کر دی, 4 لوگوں کے سامنے انہوں نے ہم کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, سب باتیں ہم کرتے ہیں. اب تیار ہو جاؤ, اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن پوری ابن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا اور مرے گا, وہ انسان کے درمیان ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی. یاد رکھنا میری بہنوں. کیسے؟ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میری بہنوں. یاد رکھنا اللہ کے لیے اس آیت کو, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے تمام لوگوں کو, ابن آدم سے لے کر آخری انسان کو میدان محشر میں جمع کریں گے, قیامت کے میدان میں جمع کریں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ سجدہ کرو, وسجدو, سجدہ کرو. جو لوگ بھی میری ماں اور بہنوں غور کریے, اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے اور ہم سب کو اللہ کی بات ماننی ہوگی, تو مجھے بتائیے کسی کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور سجدہ نہ کرے؟ کسی کی اتنی ہمت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ہر کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. خوش نصیب لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائیں گے, اور بد نصیب لوگ اللہ اکبر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے. غور کرو میری بہنوں, میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ اللہ کا حکم سنتے ہی فوری سجدے میں گر جائے, اور میں ایک ایسی رہ جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ نہ کروں, تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ غور کریے. بندہ یا بندی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ ان کو نہیں کرنا نصیب نہیں ہوگا. ان کی کمر کی ہڈی, ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی سیدھی کر دی جائے گی. ان کی کمر انہوں جھکنے کی کوشش کریں گے, ان کی کمر ان کو اجازت نہیں دے گی جھکنے کی, وہ کمر نہیں جھکے گی میری ماں اور بہن. غور کرو, میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب سجدے میں چلے جائیں, میں جھکنے کی بار بار کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہیں کر رہی, تو میرا کیا حال ہوگا جی؟ میں اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی کوشش کر رہی ہوں اور میں سجدہ نہ کر سکوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ بندہ اس وقت پکارے گا, سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ کہتے ہیں بندہ پکارے گا اللہ کو, اے اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ میں دنیا میں تو میری کمر اچھی تھی, اللہ میری ہڈی اچھی تھی, اللہ میں جھکتی تھی, اللہ میں صحت مند تھی, اللہ آج کیا ہو گیا اللہ میری کمر کو؟ میں آج تیرے سامنے جھکنا چاہتی ہوں اللہ, اور مجھے جھکنا نصیب نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بندے کو جواب دیں گے, دنیا میں تجھے بلایا جاتا تھا, ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا تھا میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے, لیکن تو دنیا کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا تھا, دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتا تھا, تو دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکا, لہٰذا تجھے آج میرے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جو کوئی وہاں پر سجدہ کرنے سے قاصر ہو گیا, جو سجدہ نہیں کرا, اس کا انجام کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم. وہی خطرناک جہنم, وہی بھیانک جہنم. اللہ اکبر. اور ہم جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں,
5 وقت نمازیں پڑھنا ہے، ضروری ہے، اب بس پڑھنا ہی پڑھنا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ لے کے، عشاء کی نماز پڑھ لے کے، یا کبھی دل بولا ظہر پڑھ لے کے، یا کبھی گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ نماز پڑھ لے کے، اپنے آپ کو نمازی اگر ہم سمجھ لے رہے تو سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ماؤن، میری ماں اور بہنوں، سورہ ماؤن کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کریے یہاں پر اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں 4 نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور 1 نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، بربادی ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کریے آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ خوشی ہو گئی، اللہ کی کچھ نعمت مل گئی تو فوری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کوئی غم آ گیا تو فوری ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مہمان گھر میں آئے تو ہماری نمازیں گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں رہے، ٹائم پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تب ہم ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ گھر کا خوب کام ہے تو ہماری نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب گھر کا کام نہیں ہوتا تب ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ بچے اگر خوب ستا رہے، ادھر اذان ہو رہی تو کیا بولتے ہیں؟ ابا بچے بہت ستا رہے جی، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ بچے ستا رہے بول کے آپ نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں تو تیار ہو جاؤ اس ویل کے لیے، اس جہنم کی وادی کے لیے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر، جیسے ہی ایگزامز آتے ہیں نمازیں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہمارے ایگزامز ختم ہو جاتے ہیں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کے سامنے دعا کرتے نمازیں پڑھتے، اللہ نکاح جلد سے جلد کرا دیجئے، جیسے ہی شادی ہو گئی ختم، اللہ کون ہے، نماز کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ آج ہمارا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے میری ماں اور بہنوں، یہ منافق کی صفت ہے۔ اور یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں، منافق کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی نماز کو چھوڑے، کیونکہ نماز اگر وہ چھوڑتا تو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، یہ بے نمازی ہے۔ اس وقت کا منافق بھی اپنی نمازوں کو ادا کرتا تھا۔ منافق کی کیا صفت بتائی گئی؟ کہ منافق سستی اور کاہلی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری گزرتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری نمازوں کا حال، فجر اور عشاء کا خاص طور پہ حال۔ نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو ہم نے ہمارے بستروں میں گوا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بچوں کے تعلق سے؟ میری بہنوں غور کرو، ماؤں کا تو حال اب چھوڑ ہی دو، بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو۔ اللہ اکبر، یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن نماز کا معاملہ آ گیا تو کہہ دیا گیا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو۔ اور ہماری نوجوان نسل 15 سال کی ہو جاتی ہے، 20 سال کی ہو جاتی ہے، نہ اماں بیٹی کو نماز کا حکم دیتے ہیں نہ نماز کے لیے مارتے ہیں۔ نوجوان لڑکے، میری ماں اور بہنوں خاص طور پر کہوں گی، نہ جانے کتنی نمازیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی ہماری ماں کو اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ تو نماز پڑھ ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ غور کر لیجیے، نماز، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ میری ماں اور بہنوں، وہ نبی جو کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے۔ وہ طائف کا وقت، میری بہنوں، جس وقت طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، پورے جسم کو خون انہوں نے کر دیا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر صرف عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، ابھی چھوٹی بھی نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات، ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ لوگ جن کی وجہ سے میں نے آج ہم میرے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ہماری نمازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میری بہنوں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا معاملہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کا۔ کیا سوچ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک صحابی کی زندگی میں ہم کو بے نمازی کا کردار نظر آتا ہے؟ ایک بھی ہم کو صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے اپنی فجر کی نماز چھوڑی ہو۔ ایک بھی صحابیہ نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑا ہو، اپنے گھر میں فنکشن کی وجہ سے نماز کو چھوڑا ہو، اپنی بیٹی کی شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ وہ مائیں سنے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی مصیبت کے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، خوشیاں بھی آئی تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو کیا سوچ کر ہم نمازوں کو ہماری چھوڑ دیتے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، میری بہنوں، یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وفات کا وقت قریب آ رہا تھا، میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو، لوگوں نماز ادا کرو۔ کیا معاملہ تھا معلوم ہے میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے 3 یا 4 دن کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہے، بہت زیادہ تیز بخار ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پوری بیان کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی اٹھتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے تو میری بہنوں کیا پوچھتے ہیں معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے پھر یہی پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عائشہ، تم اپنے باپ ابو بکر کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ ہم کیا سوچ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں میری بہنوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جبکہ ان کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم کیا سمجھ کر چھوڑتی ہیں ہماری نمازوں کو؟ ہم پر کون سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں جو ہم نمازیں چھوڑتی ہے؟ ہماری نماز، ہم کو نمازیں نہ سردی میں معاف ہے، نہ گرمی میں معاف ہے، نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو معاف ہے۔ ہم پر طوفان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، اگر کوئی زلزلہ آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں مہمان آ جائے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں شادی ہے تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے، دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھی ہو تب بھی تم کو نماز ادا کرنا ہے، دلہا بن کر اگر کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا ہے، خوشی ہے گھر میں تب بھی نماز پڑھنا ہے، غم ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا، تب بھی تم کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تم بے ہوش ہو گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی، تم مر گئے تب تمہاری نماز چھوٹ سکتی، اس کے علاوہ تمہاری کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ غور کرو میری بہنوں، جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، دشمن سامنے ہے، اللہ اکبر، چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑتی ہے؟
اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو. اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے، وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے. یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں، یاد رکھ لو. ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں. یاد رکھ لینا میری بہن. کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دے تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیے نا، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا. طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس. میری بہنوں، بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا، ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں اب ہمارا انجام کیا ہوگا. پھر طہارت نہیں ہے، پانی نہیں نہائے، ابھی پانی نہانے کے بعد نمازاں شروع کرتے. اللہ اکبر. یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں. اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے. آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے. آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہنوں. دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی. دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کالجز کو جا رہے تو نہ ان کو نماز تو معلوم ہی نہیں ہے. ظہر چھوٹ رہی، عصر چھوٹ رہی، مغربی چھوٹ رہی ہے، شامی چھوٹ رہی. ایگزامز کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے. جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں مولوی ملا بن کے کئی کو بیٹھ رہے بولتے نہیں. لڑکیاں ہیں تو اب حجانی با بن کے کئی کو بیٹھ رہے. 5 وقت کی نماز آئینو تو نمازی نماز اللہ چلا کرنے والے. اللہ اکبر. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو. جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جوانی کو اپنی غارت مت کرو، دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ، کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے، انسان کا جوش، اس کے عزم، اس کے حوصلے، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس بیزی ماحول میں، اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے. جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھنا، ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے، ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے، کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی. ماں اگر اٹھیں گی، پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی. تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے. تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے. گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے، رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو اللہ بول کے. نمازاں سیکھنا ہے، گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی. غور کریے، یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ اکبر. اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو. تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ. اللہ اکبر. میری بہنوں غور کرو، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اکثر ہماری نمازوں کا جو حال ہے، نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا. ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تبھی ہمارے کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا.
बच्चा क्या कर रहा की, उन्हों शौहर कहाँ गए थे की, उन्हों क्या करे की, इन्हों इनको क्या बोले की, फिर बाद में क्या होता कि वहाँ खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है, अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्यालात आते हैं, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं आज कई लोग, अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूँ कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं, अल्लाह अकबर। फंक्शन हॉल में हम जा रहे, ऐशा हमारी मगरिब तो चले जाती, ऐशा भी चले जाती, मेकअप है वो खराब हो जाता ना। मेरी बहनों, क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि आप फंक्शन हॉल से वापस आए तक इस दुनिया में जिंदा रहोगी? नहीं। 1 घंटे की तो क्या, 1 सेकंड की भी हम मोहल्लत नहीं दे सकते, 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम जिंदा रहेंगे। तो आप सोचिए, बेनमाजी बनकर फेस पे मेकअप करके हम हमारी नमाजों को छोड़ेंगे तो बेनमाजी की मौत हम मारे जाएंगे, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को मत छोड़ो, अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लाओ। सिर्फ इतना सोचो कि मैं किसके सामने खड़ी हो रही हूँ, मैं रब्बे कायनात के सामने खड़ी हो रही हूँ। वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो मुझे दुनिया में भी कामयाबी देने वाला है, जो मुझे आखिरत में भी कामयाबी देने वाला है, उस रब के सामने खड़ी हूँ। जरा कभी तो गौर करना, बड़ों के सामने हम किस तरीके से अदब और लिहाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारी नमाजें टिक टॉक पे यूं गुजर जाती है हमारी नमाज। वैसी छोरा ना, 2 हम सजदे मारते हैं और हमारी नमाजें खत्म हो जाती। किसके सामने हम खड़े हो रहे, ये ख्याल अपने दिल में पैदा करो अल्लाह के लिए। रब्बे कायनात के सामने मैं और आप खड़े हो रहे हैं, और ये मेरे और आपके अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। मेरी बहनों, सहाबा तो बहुत ज्यादा खुश होते थे जब उनको नमाजों का तोहफा दिया गया था। और अल्लाह के लिए एक भी नमाज अगर छूट जाती है तो समझ जाना तुम मुनाफिकों में अपना शुमार कर रही हो। एक भी नमाज अगर हमारी छूट रही है तो कल मैं फिरौन के साथ, खारून के साथ, हामान के साथ, अल्लाह के नाफरमान बंदों के साथ में खड़ी होंगी। तो लिहाजा हमारे लिए अब हमको हमारा जायजा लेना है। जितनी नमाजें छूट गई मेरी माँ और बहनों, उन नमाजों के लिए अल्लाह से माफी मांगना है, अल्लाह से तौबा करना है, मगफिरत की अल्लाह से दुआ करना है कि ए अल्लाह, हम गफलत में हमने अपनी नमाजों को छोड़ दिया, आगे ए अल्लाह हमारी नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। ये वादा मुझे और आपको आज करना है। आप तमाम लोग आज यहाँ से ये अहद करके उठे, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, चाहे कितनी ही खुशी का माहौल हो, हम बीमार हो जाए, हम पे बीमारी हद से ज्यादा असर क्यों ना कर ले, हम नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। हम ये अहद आज करके यहाँ से उठे और अल्लाह से ये दुआ करके उठे कि ए अल्लाह, हमको अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह आपके सामने झुकने वाला बना दीजिए। तो ये तमाम बातें मैं आपके दरमियान नमाज की अहमियत और बेनमाजी के अंजाम पर रख रही थी मेरी बहनों। आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, आप हम तमाम लोगों को मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने वालियां बना दीजिए। ए अल्लाह, हमको कुरान को पढ़ने, उसको समझने और उसकी दावत को दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह पहुंचाने वालियां बना दीजिए। ए अल्लाह, आपका वादा है, आप कुरान में कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आप नमाज पढ़ने वाले और सब्र करने वालों के साथ है। तो ए अल्लाह, हमारे अंदर भी वो सिफात पैदा कर दीजिए ताकि
آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ ہمیں اس طریقے سے نہ دھتکاریے، اس طریقے سے گمراہ مت کیجئے جس طریقے سے آپ نے شیطان کو گمراہ کر دیا۔ اے اللہ اس شیطانی صفت کو ہمارے دل اور دماغ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے، نیست و نابود کر دیجئے اللہ، تاکہ ہمارے اندر مومنوں کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کرنے والیاں بن جائے۔ اے اللہ ہم کو ہماری آخری سانس تک اے اللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والیاں بنا دیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے سر جھکانے والیاں بنا دیجئے، تاکہ اے اللہ کل قیامت کے دن جب آپ ہم کو سجدے کا حکم دے تو ہم سب اے اللہ تمہارے سامنے سجدہ کرنے والیاں بن جائے۔ آمین۔ اے اللہ جتنی باتیں ہم نے آج یہاں پر کہی اے اللہ، ان تمام باتوں کا اے اللہ سننے سے زیادہ اے اللہ ہم کو سمجھنے اور ہمارے دماغوں میں رکھنے والیاں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس دین کی دعوت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اے اللہ تو آپ ہم کو معاف کر دیجئے، رائی کے دانے کے برابر بھی سننے والے لوگوں پر اس کا اثر نہ چھوڑیے اے اللہ، اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے ان تمام باتوں پر اے اللہ ہم تمام کی تمام ماؤں اور بہنوں کو عمل کی توفیق دے دیجئے اے اللہ، عمل کی توفیق دے دیجئے، عمل کی توفیق دے دیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام